آڈیو کلپ نمبر 70 انشاءاللہ اس آڈیو کلپ میں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 سے 205 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ترجمہ: اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جلدی کر کے 2 دن میں مینا سے چلا جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے، اور مراد یہ ہے کہ مینا میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، ان 4 دنوں میں مینا میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 1 جمرہ کی، اور بقیہ تاریخوں میں 3 جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کر کے مینا سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ 13 کو رمی کر کے واپس آنا افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذوالحجہ کے بعد 2 دن ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ من یعجبک قولہ، جس کی گفتگو تجھے اچھی لگتی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول، یہ آیت اخنس بن شریق منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتا، اور اس پہ قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرتا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ خاص منافق کا تذکرہ ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندان میں فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔